تو بات کہاں چل رہی تھی؟ ہم پھر دوبارہ جلدی سے آ جاتے ہیں. تو میں یہ کر رہا تھا جی ہاں 5 چیزیں نا. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھو تاجر جب یہ کہتا ہے کہ دولت کو غنیمت سمجھو غربت سے پہلے, تو مطلب کیا ہے بھائی؟ پیسہ کرنسی ڈی ویلیو ہو رہی ہے, ڈالر لے لو, سونا لے لو, یا بھی بزنس میں لگا دو, یہی مطلب ہوتا ہے نا. یا جتنا آج پیسہ ہے اس سے مزید پیسہ بنا لو. جو تاجر لوگ سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ بھائی یہ سارا پیسہ اڑا نہیں دینا. میں ایک دفعہ گلشن اقبال میں کھڑا تھا نا, میں لوگوں کی باتیں بڑے شوق سے سنتا ہوں جو چھپا نہیں رہے ہوتے, ایسا نہیں کہ کان لگا کے کہ کیا کہہ رہے ہیں, جو اوپنلی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں. مجھے مزہ آتا ہے کہ سوسائٹی کس طرف کو جا رہی ہے, ان کی باتیں کیا ہوتی ہیں آپس میں, جو اوپنلی کر رہے ہوتے ہیں. چھپ کے کسی کی بات سننا یہ بہت بڑا جرم ہے. 2 آدمی چھپ کے بات کر رہے ہوں اور آپ کان لگائیں, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے شخص کے کان میں پگھلا ہوا سیسا ڈالا جائے گا قیامت کے دن. آپ جہاز میں بیٹھے ہیں, ٹرین میں بیٹھے ہیں, بس میں بیٹھے ہیں, وہ 2 بندے آپس میں بات کر رہے ہیں, آپ کیا کر رہے ہو؟ سن رہے ہو کہ یہ کیا باتیں کر رہے ہیں. بہت بڑا جرم ہے یہ. خیر, تو وہ گلشن اقبال میں نا ایک کاروباری بندہ بیٹھا ہوا باتیں کر رہا ہے, فون پہ نا اس کو سمجھا رہا ہے. فون پہ کہہ رہا ہے ابے میں نے تیرے کو کاروبار پہ بٹھایا ہے, ابے تو پروفٹ کھانا, انویسٹمنٹ کیوں کھا رہا ہے؟ اس کو سمجھا رہا ہے غصے میں. مجھے وہ اسٹائل بڑا اچھا لگ رہا تھا. ایک تو کراچی کا الگ ہی اسٹائل ہے نا. پھر وہ آگے سے کچھ بول رہا ہوگا, ادھر کی تو آواز مجھے نہیں آ رہی. پھر یہ کہہ رہے ہیں ابے میں تیرے کو سمجھا رہا ہوں بھائی تو کھا, میں نے منع تھوڑی کیا, کم وقت پروفٹ کھانا, یہ انویسٹمنٹ کیوں کھا رہا ہے تو؟ اس کو بار بار سمجھا رہا ہے کہ ابے تو انویسٹمنٹ ہی کھانا شروع کر دے گا تو کاروبار کا تو بیڑا غرق ہو جائے گا. جو سرمایہ لگایا ہے وہی ختم ہو گیا, تیرے کھا کھا کے تو بچے گا کیا؟ تو نا کافی دیر سے ان دونوں میں یہ پھڈا ہو رہا تھا. تو مجھے لگا وہ کم وقت کیا کھا رہا ہے, جس کو پیسہ دیا ہے نا وہ پیسہ ہی کھانا شروع کر دیا اس نے, اور یہ سمجھا رہا ہے میں نے تجھے پیسہ اس لیے نہیں دیا کہ تو یہ پیسہ ہی کھا جا. تو دیکھو اس کی نظر میں پیسے کی قدر, دولت کی قدر کا مطلب کیا تھا؟ بھائی پروفٹ کھا, سرمایہ نہ کھا. اپنے لحاظ سے ٹھیک کہہ رہا ہے بھائی. مجھے ابے تبے نا اس کا اسٹائل پہ مجھے بڑا مزہ آ رہا تھا. ڈاکٹر جب کہتے ہیں کہ بھائی صحت کی قدر کرو بیماری سے پہلے, کیا مطلب؟ پرہیز شروع کر دو. ابھی آپ کو شوگر نہیں ہے, ایسے کام مت کرو کہ شوگر ہو جائے, ابھی سے ایکسرسائز شروع کر دو. کھانے پہ کیا کرو؟ عادت نہیں ہے. نبی کا مقصد کچھ اور ہے, یہ بھی کرنے کا, یہ تو ویسے ہی حکم ہے اسلام کا. زندگی سے پہلے موت کی قدر کرو. گورا بھی کہتے ہیں قدر کرو. کیا مطلب؟ مزے اڑا لو, کچھ قوم کے لیے کر لو, کچھ ملک کے لیے کر لو. مرو تو لوگ کہیں کوئی بڑا آدمی دنیا سے گیا ہے, ٹھیک ہے بھائی, یہ بھی قدر کا ایک طریقہ ہے. اسلام کی مراد یہ نہیں. اسلام کا مقصد کیا ہے؟ یہ 5 نعمتیں اللہ نے تمہیں دی ہیں, آخرت کے لیے کھپا دو. اس سے پہلے کہ آخرت کے لیے کھپانے کے لیے تمہارے پاس یہ نعمتیں نہ ہوں. آج تم آخرت کے لیے, اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو کر سکتے ہو, کل وہ نہیں کر سکو گے. آج صحت ہے, تہجد پڑھ سکتے ہو, اللہ کی راہ میں جہاد کر سکتے ہو. آج اللہ نے تمہیں صحت دی ہے, آج تم بیوی بچوں کے حقوق ادا بولو کر سکتے ہو. آج تم تبلیغ میں وقت لگا سکتے ہو, آج حج کر سکتے ہو, آج عمرہ کر سکتے ہو. لوگ تبلیغ میں نکلنے کے لیے ایک وعدہ کرتے ہیں نا, 4 مہینے ہم لگائیں گے. اکثر نوجوان جو میرے پاس آتے ہیں نا, جن سے کوئی گناہ نہ چھوٹ رہا ہو, جس کی عادت پڑ گئی ہو. بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کی لت پڑ جاتی ہے آپ کی باڈی کو, وہ گناہ اتنے آرام سے نہیں چھوٹ. فحش فلمیں دیکھنے کا گناہ, یہ گناہ ایسا ہے جو باڈی کی ریکوائرمنٹ بن جاتا ہے. نشہ ہے یہ, چرس کا نشہ, ہیروئن کا نشہ, شراب کا نشہ. یہ ایسی چیز ہے کہ جو آپ کی باڈی کی ریکوائرمنٹ بن جاتی ہے. تو جس چیز کی لت پڑ جاتی ہے باڈی کو, اس کی عادت ختم کیسے ہوگی؟ کرتے رہنے سے عادت پڑی ہے تو چھوڑتے رہنے سے عادت چھوٹ جائے گی. تو چھوڑتے رہنے کے لیے ماحول تبدیل کرنا پڑتا ہے. دیکھو جس کو شراب چھڑوانی ہو, اس کو آپ بولو چھوڑ دے, ایک دن چھوڑے گا, اگلے دن پھر دماغ خراب ہونا شروع ہو جائے گا. شرابیوں کو دیکھے گا وہ بھی پی رہا ہے, وہ بھی پی رہا ہے, ایک مصیبت میں آئے گا, یار کیا ہو گیا. 2 گھونٹ چاہیے اس کو, پھر 2 گھونٹ کے چکر میں 4, 4 کے چکر میں 6. اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایک کوٹری میں بند کر دو اس کو, کہ تجھے سب کچھ ملے گا, شراب تجھے 1 دن تڑپے گا, 2 دن تڑپے گا, 3 دن تڑپے گا. اس کی تڑپ ایک عروج پہ پہنچے گی, ڈپریشن میں جائے گا, سر دیواروں سے مارے گا. لیکن ایک انتہا کو پہنچنے کے بعد آہستہ آہستہ وہ ڈپریشن کم ہونا
بول ہی نہیں رہے, کیا مسئلہ ہے یار, کم ہونا شروع ہو جائے گی. اب باڈی نہ پینے کی عادت اس کو, اور ایک دن آئے گا ہوتے 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 بغیر شراب کے اس کی باڈی بالکل نارمل کنڈیشن میں آ جائے گی. اب اس کے دل میں طلب باقی نہیں رہے گی. باہر نکلے گا تو اب وہ نہیں ہوگا کہ نہیں پیا تو کیا ہے, ہاں خود ہی دماغ خراب ہو شرابیوں میں جا کے پینا شروع کر دے, وہ ایک الگ بات ہے, لیکن وہ تکلیف نہیں ہوگی جو پہلے ہوا کرتی تھی. غلط تو نہیں کہہ رہا بھائی, بند کر دو اس کو. یہ جو عشق معاشقے کے کیسز ہوتے ہیں نا گھروں میں بچیوں کے, ماں باپ بتاتے ہیں ہماری بچی کسی جرسی پہ عاشق ہو گئی ہے, اس سے جوڑ کا رشتہ ہی نہیں ہے اور پاگل ہو گئی ہے, خودکشی کی دھمکیاں دے رہی ہے, میں یہ کر دوں گی, میں گھر سے بھاگ جاؤں گی, اور ڈر ہوتا ہے بھاگ جائے. بھائی کوئی ڈھنگ کا آدمی ہوتا نا تو ہم کہتے ہیں ماں ابا سے کہ بھائی بھاگنے کے بجائے خود ہی رکشے میں بٹھا کے لے جاؤ, اگر افورڈ نہیں کر سکتے بھائی دلہن بنا کے اس کے حوالے کر دو, عزت کے ساتھ رہ لے. اصل تو یہ حل ہے, جہاں وہ کہہ رہی ہے آپ اس کی شادی وہاں پر کر دیں, تو اسلام کا بھی حکم ہے. لیکن بعض دفعہ ایسی جگہ کہہ رہی ہوتی ہے جو اس کے جوڑ کا بالکل بھی نہیں ہوتا, اس سے ماں باپ کی عزت کا جنازہ نکلتا ہے. اس سے کسی کو کیا بتاؤ گے یہ میرا داماد ہے, لوگ کہیں گے یار یہ کیا چیز لے کر آئے ہو مارکیٹ میں, آپ باپ کی بھی عزت جائے گی, ماں کی بھی عزت جائے گی, خاندان پہ پٹا لگے گا نا. کوئی جوڑ ہی نہیں ہوتا, بس اس نے بیوقوف بنا دیا ہوتا ہے کم عمر بچیوں کو چکنی چپڑی باتوں سے. آسمان سے تارے توڑ کے لاؤں گا, شادی سے پہلے مرد کیا کہتا ہے گرل فرینڈ کو, میں آسمان سے تارے توڑ کے لاؤں گا. جب شادی ہو جاتی ہے تو پھر کہتی ہے تم تو تارے کا کہتے تھے, میرے کو ناسا میں تھوڑی ہوں جو میں آسمان پہ جا کے, میرا خلائی مشن ہے جو آسمانوں پہ جا کے, میں پھر ایک دم ریئلٹی پہ آ جاتا ہے وہ. تو ایسی صورت میں پھر ہونا یہ چاہیے کہ میں پھر لوگ ماں باپ سے کہتا ہوں اس سے موبائل لو اور گھر کے اندر اس کو بند کر دو, کوٹری میں نہیں, ہوا دھوپ روشنی سارے انتظامات ہوں. اور فیس بک کی آئی ڈی بھی, فیس بک پہ بھی پابندی لگا دو, آئی ڈی کے ذریعے رابطہ ہو رہا ہوتا ہے. بڑے اچھے واقعات ہیں الحمدللہ. چند مہینے بعد وہ عشق کیا ہو گیا, ختم, سیٹ, طبیعت سیٹ ہو گئی. کیونکہ بچیوں کی زندگی کو تباہی سے بچانے کے لیے یہ صحیح پڑتی ہے. لبرل لوگ تو کہتے ہیں دیکھو مولوی صاحب ماں باپ کو سختی کا حکم دے رہے ہیں, اپنی اولاد پہ سختی کرے. یہ لبرل لوگ بھی جو مذہب کے باغی ہوتے ہیں نا, عجیب ہی ہوتے ہیں. یہ گورنمنٹ کو تو اجازت دیتے ہیں کہ کوڑے بھی لگائے, پھندے پہ لٹکا بھی دے بندے کو مارنے کے لیے, پھانسی کے پھندے پہ, عمر قید کی سزائیں بھی دے 14 سال. ماں باپ کو اجازت نہیں دے رہے جو بالکل جو جن سے زیادہ اولاد کا کوئی خیر خواہ ہی نہیں ہوتا, تو ماں باپ کو اجازت نہیں دیتے کہ اولاد کے